لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف۔ لائی کے سب احترام، علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے مشفق مخلص محبت رکھنے والے جنہیں میں اکثر میرے بیان میں دیکھتا رہتا ہوں، محمد میاں صاحب جن کی مخلصانہ دعوت پر آج یہاں حاضری ہوئی، اور حضرت مولانا عباس صاحب خان پوری دامت برکاتہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں اپنی رضامندی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ رب کریم نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا، سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو نوازا، اور نبیوں کے بعد بلکہ نبیوں میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر تو سارے نبیوں کو نوازا، اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ انبیاء میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا کہ امام الانبیاء بنایا، امام الملائکہ بھی بنایا، اور جنات انسان کیا ہوتے ہیں، چرند پرند ہر مخلوق کا اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی جو سب سے زیادہ آپ سے قریب رہا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلوک کیا، اور جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ نے اس کو سارے صحابہ میں ممتاز کر دیا، اس کا رتبہ سب سے بڑھا دیا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے صحابہ بحیثیت صحابی ہونے کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ملا انہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔
ہجرت کا سفر ہونے والا ہے. ابو بکر صدیق خود جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کا سفر فرمانے والے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. کھانے پینے کا سفر نہیں تھا. ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ یہ وہ سفر ہے جس سفر میں راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے, لوگ پتھر برسائیں گے اور قسم قسم کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن محبت سرکار کی دل میں اتنی تھی کہ ساری پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہے, لیکن سرکار کو ایک دم کے لیے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی محبت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں ابو بکر اگر تم ساتھ میں نہ چاہتے ہو تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ساتھ میں رہو. اجازت مل گئی اور جہاں اجازت ملی علامہ لکھتے ہیں ابو بکر صدیق رونے لگے, آنسو بہانے لگے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے میرے والد رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ انسان غم کے مارے نہیں بلکہ خوشی میں بھی آنسو بہاتا ہے. اور خوشی کس کی تھی کہ دونوں جہاں کے سردار نے میری رفاقت کو منظور کر دیا. سعادت سمجھتے تھے اس کو. تو صحابہ نے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کو نوازا اور اس کے بعد اولیاء نے جنہوں نے جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پیروی کی اللہ نوازتے رہے اور اس وقت نواز رہے ہیں اور تا قیامت نوازتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ تو قرآن خود کہتا ہے. رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے لوگوں سے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, فاتبعونی میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے راستے پر چلو. قرآن نے خود کہہ دیا اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلوایا کہ لوگوں سے کہو کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, کون گنہگار وہ ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کی محبت مل جائے. ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے انہیں اللہ کا نام لینے میں کتنا سکون ملتا ہے. کتنی آواز سے کتنی میرے
محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے، یہی تو محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا محبوب بننا کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جائے، اور اس کا طریقہ اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروا دیا کہ آپ انہیں کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ کیسی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ اور سیمپل ہے۔ اگر ہم ان سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر بھی چلنا چاہیے، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کے طریقوں پر چلا کرتا ہے، عاشق اپنے معشوق کے راستوں کو تلاش کرتا ہے۔ حج کے لیے آپ پہنچے، حج سے جب فارغ ہوئے مدینہ المنورہ میں گئے، سرکار کے روزے پر حاضر ہوئے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ سلام کری آپ نے، کتنے خوش نصیب تھے، سلام پڑھتے ہیں فوراً اندر سے جواب ملتا تھا۔ میں اور آپ بھی جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، کہاں پتہ چلتا ہے کہ جواب ملا؟ یہ تھے اللہ کے دیوانے، سرکار کے عاشق، کہ سلام پڑھتے تھے اور جواب بھی ملتا تھا۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اندر سے جواب آتا ہے، آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، قبر سے آواز آ رہے، معین الدین کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اکثر میں سے سوال کرتے ہیں، معین الدین کہاں جاتے ہیں؟ آپ فوراً یاد دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاؤں گا؟ گھر جا رہا ہوں۔ کہاں جاؤں گا؟ گھر جانا ہے۔ اندر سے آواز آتے ہیں، معین الدین تمہیں گھر نہیں جانا ہے، تمہیں اجمیر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں بارہا کہتا ہوں کہ معین الدین اجمیری اگر اجمیر میں نہ آتے، ہندوستان میں نہ آتے، تو آج میں اور آپ اتنے امن کے ساتھ ان مسجدوں میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قبر اطہر میں رہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان والوں کو نہیں، بلکہ ہم یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم سورت والوں کو بھی بھولیں نہیں، قبر میں ہم سورت والوں کو یاد کریں، کیا کہ نہیں؟ قبر میں سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے اجمیر، اور ہندوستان میں اجمیر ایک ایسا خطہ اور حصہ ہے کہ جو بالکل کفرستان تھا، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، کفر کی تاریخ چھائی ہوئی تھی وہاں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں یاد کیا، اور قبر ہی سے یاد کر کے
اپنے ایک چہیتے کو حکم دے رہے ہیں کہ معین الدین اگر تمہارے سینے میں میری محبت ہے تو حکم میرا تمہیں یہ ہے کہ گھر نہیں جانا ہے بلکہ ہندوستان جانا ہے۔ توحید-sunnah.com ہمارے یہاں تو میں بارہا کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد 3 دن کی تشکیل کرتے ہیں۔ کتنے دن کی؟ 4 مہینے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی، 3 دن کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں ابھی تو فلاں کام ہے، بچے کی شادی آ رہی ہے، یہ وہ، ہزاروں بہانے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہانوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، پتا ہے کہ آپ کو تو بارہا تجربہ ہوگا۔ اور یہاں مجھے کل بھی یہاں باپو نگر میں یہ بات کہنی تھی لیکن وقت نہیں تھا کہ لوگ کہتے ہیں دعوت کا کام نیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی تشکیل کی اور نبی اپنے چہیتے کی قبر پر تشکیل کر رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں کہاں تشکیل ہو رہی ہے؟ مدینۃ المنورہ میں تشکیل ہو رہی ہے، اور 1 دن کی، 1 مہینے کی، 1 سال کی نہیں، پوری زندگی کی تشکیل ہو رہی ہے۔ اور کن کی تشکیل ہو رہی ہے؟ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پوری زندگی کی تشکیل ہوئی کہ پوری زندگی آپ کو ہندوستان میں لگانی ہے۔ بیچاروں کو کہاں معلوم تھا کہ موت کہاں ہوئے گی؟ سرکار کا حکم تھا، تیار ہو گئے۔ حالانکہ اجمیر کا نام بھی کبھی کہانی میں نہیں پڑا، ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ اجمیر کون سی بلا کا نام ہے۔ اس لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمیر کیا چیز ہے؟ تو کہا ہندوستان میں ایک جگہ ہے جو ہندوستان کے بالکل درمیان میں ہے، وسط میں ہے، اور وہاں کفر کی تاریکی چھائی ہے، آپ کو وہاں جا کے محنت کرنی ہے۔ آج ہماری تشکیل تو ہوتی ہے ایسے علاقوں میں جن علاقوں میں دین کی فضائیں ہوتی ہے، مسجدیں ہیں، مسجدوں میں پنکھے ہیں، وضو کے لیے پانی ہوتا ہے اور کھلانے پلانے والے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے بوجھ ہے گھر چھوڑنا۔ اور ان کی تشکیل ہوتی ہے ایسے علاقے کے لیے جو بالکل بنجر ہے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں، تو تعاون کی بات تو بہت دور ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں اور اس سے سبق لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تیار ہو گئے، پیشانی پر بل نہیں کریں کہ میں کہاں سلام کرنے آیا اور یہاں تشکیل ہو گئی۔ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو باہر نکل کے باتیں کرتے ہیں کہ اب ارادہ بالکل نہیں تھا، لیکن وہ ساتھی نہیں نا مسجد میں گیا اور انہوں نے تشکیل کر کے کھڑا کر دیا۔ بہت سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی مرضی کو جاننے والے تھے۔ اللہ والے شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی، مرضی ہے، اللہ راضی رہنا چاہیے۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، اجمیر میں پہنچے، وہاں جا کر بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی آپ کی، جیسے تالاب کا پانی کوزے میں آ گیا، اونٹوں کو بچھا دیا تو اٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان، بڑا متعصب بادشاہ تھا اور اسلام کا سخت دشمن۔ اس نے دیکھا کہ سارے اجمیر والے، آس پاس والے سب اس فقیر کی طرف جا رہے ہیں،
جو پہلے یہاں سلام کرنے آتے تھے اب ادھر جا رہے ہیں اور یہاں کوئی آنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اب حسد میں مبتلا ہوا کہ کسی طرح اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سلطنت ختم ہو جائے. اس میں اس زمانے کا بہت بڑا جادوگر تھا جیپال جوگی. اپنے نام اسکولوں میں پڑھا ہوگا، اسکول میں سبق میں. جیپال جوگی اس زمانے کا اتنا بڑا جادوگر ہے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا. علماء نے لکھا کہ کبھی پہاڑ کی طرف دیکھتا تو پہاڑ اڑتا ہوا نظر آتا. اتنا بڑا وہ جادوگر تھا. اور پہاڑ پر اپنی نظر کو تیز کرتا تو ایسا لگتا تھا پہاڑ میں آگ لگ گئی. اتنا بڑا جادوگر وہ مقابلے کے لیے آیا. خواجہ صاحب نے جب جیپال آیا تو اپنے آس پاس دائرہ بنا دیا، گول لکیر کھینچ دی، حد باندھ دی. چنانچہ لکھا ہے کہ جب جیپال نے پہلا منتر پڑھا تو آگ برسنا شروع ہو گئی، لیکن اللہ کی مدد تھی کہ آگ دائرے کے اندر نہیں جاتی تھی، باہر جاتی تھی. یہ تھی کرامت آپ کی. دوسرا منتر پھر پڑھا تو لکھا ہے کہ رسیاں سانپ بن کر بھاگنے لگی، لیکن وہ بھی دائرے کے اندر نہ جا سکی، باہر ہی رہی. آخر میں تیسرا منتر پڑا جو اس کا آخری منتر تھا. جادو یہاں اس کا ختم ہو گیا. ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک جادو ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. حقیقت یہ گویا حق کی طاقت ہے اور جادو یہ باطل ہے، اور حق کے سامنے باطل نہیں رہ سکتا. آخری منتر جب اس نے پڑھا تو وہ خود اوپر جا کے اڑنے لگا. جیپال خود اڑ رہا ہے. خواجہ صاحب نے اپنی جوتی تھی، اس جوتی کو حکم کیا تو اب جوتی نے اڑنا شروع کیا اور جوتی اوپر جا کر جیپال کے سر پر خطا کر شروع کر دیا. جیپال حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے سر میں سے لہو نکلنے لگا، خون بہنے لگا. حیران ہو گیا تو نیچے آ کر کہنے لگا بابا اس سے کہو کہ مارنا بند کر دیں. حضرت نے کہا ایک راستہ ہے. کہا وہ کیا؟ تو ایک کلمہ ہے وہ پڑھ لے تو یہ بند ہو جائے گا. کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ فرماتے بس یہ کلمہ پڑھتا ہے فوراً جوتی میں مارنا بند کر دیا. جیپال اتنا متاثر ہوا کہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ جوتی بھی اس کا مانتی ہے، جوتی بھی کلمے کی پیروی کر رہی ہے. اس نے وہی حضرت کے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ کے کہا حضرت میں معافی مانگتا ہوں، مجھے بھی یہ کلمہ پڑھا دیجیے. وہی مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا تو لوگوں نے کہا جیپال ایک فقیر آدمی اور تو نے اس کے سامنے کلمہ پڑھ لیا. تو کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میں جادوگر ہوں، مجھے معلوم ہے جادو کیا چیز ہے، البتہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے اور میں نے حقیقت کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے.
بادشاہ نے خط لکھا، حضرت نے خط پڑھا اور اس میں لکھا ہوا ہے آپ اسی وقت اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ تمہارا مسلح اور لوٹا لاؤ۔ خواجہ صاحب نے محبت رکھنے والوں کو یہ سبق دے دیا کہ اے لوگوں، تم دنیا میں آئے ہو، دنیا میں حالات پریشانیاں آئے گی، اس کا سامنا ہوگا، لیکن اس وقت کسی در پر جانا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک در تمہارے لیے کھلا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی یا ضرورت پیش آئے تو مسلح بچھاؤ اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگو کہ وہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی سب کا مددگار ہے۔ خواجہ صاحب نے مسلح بچھا کر نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا۔ ایک اللہ والے شاعر نے بھی یہی بتا دیا، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہی تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ دنیا والوں کا معاملہ الٹا ہے کہ مانگے تو ناراض، نہ مانگے تو بہت خوش، اور پروردگار عالم کا معاملہ یہ ہے کہ مانگے تو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں لکھا، جب کوئی بندہ اس کے در پر آتا ہے، گرم گرم آنسو بہاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور اس کا گمان ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، اسی لیے یہ میرے سامنے آ کر مجھ سے دعائیں مانگتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور اتنا نہیں، اللہ اوپر سے یہ بھی فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے میرے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ وہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کو سوال سے مسلح بچھا کر اللہ سے دعا مانگی۔ علماء لکھتے ہیں وہ پرتھوی راج جو ایک اللہ کے ولی کو مٹانا چاہتا تھا، اللہ نے اسی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور اللہ نے حضرت کو ایسا بسایا اور ایسا آباد کیا کہ آج قبر کے اندر ہے، منو من مٹی کے نیچے ہیں، لیکن لاکھوں انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اصل حکومت تو یہ ہے کہ دلوں پر حکومت ہو، جسموں پر نہیں، دلوں پر حکومت۔ ماں اور بہنیں بھی کہتی ہے، یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ خواجہ صاحب کو اتنے اونچے مقام پر کس نے پہنچایا۔ اسے آخری واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا اونچا مقام دیا، آخر کس کی قربانیوں پر؟ ایک ماں ہے جس ماں نے رو رو کر اللہ سے مانگا ہے اور اپنے بچے کے لیے قربانیاں دی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے معین الدین کو اتنا نواز دیا۔ چنانچہ علماء خود لکھتے ہیں، حضرت
پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکات مولانا خود فرماتے ہیں کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان سے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو ماں دیکھتی ہے کہ معین الدین بڑا خوش ہے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ماں فوراً سوال کرتے ہیں بیٹا معین الدین بتلاؤ نا کیوں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں؟ بہت خوش تھے تو میں نے سوال کر لیا۔ آج فوراً جواب دیتے میں ہندوستان گیا، اللہ نے میرے ہاتھ پر 99 لاکھ لوگوں کو کلمے کی توفیق دی، ایک دو نہیں 99 لاکھ۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا مجمع اور سب مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ماں فوراً جواب دیتی ہے بیٹا معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اللہ اللہ، وہ ماں کتنی اللہ کی معرفت رکھتی ہوگی اور کیسی اللہ کی محبت ہوگی کہ اپنے بیٹے کو جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس کے باوجود کہہ رہی ہے بیٹا معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اور فوراً سوال کرتے ہیں ماں اگر میرا کمال نہیں تو تو ہی بتلانا کس کا کمال ہے؟ اگر میرا نہیں تو تو بتلا۔ تو میں نے فوراً کہا بیٹا معین الدین میرا کمال ہے۔ اللہ اللہ، یہ اس لیے کہہ رہی ہے تاکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے تک یہ پیغام پہنچے کہ ماں ہو تو کیسی ہونی چاہیے، پیغام دے رہی ہے۔ معین الدین رحمت اللہ علیہ فوراً سوال کرتے ماں اگر تیرا کمال ہے تو تو ہی بتلانا کس طرح تیرا کمال ہے؟ ماں فوراً جواب دیتے بیٹا معین الدین جب سے تو پیدا ہوا ہے جب بھی میں نے تیرے دودھ پلایا ہے پہلے وضو کیا ہے پھر بسم اللہ پڑھی ہے۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی قربانی ہے کہ معین الدین جب سے تو پیدا ہوا اور جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے پہلے وضو کیا ہے پھر بسم اللہ پڑھی ہے اور اس کے بعد میں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ آج ذرا ہم گھروں پر دیکھیں ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہوتا ہے، ایک طرف معصوم سا بچہ گود میں ہوتا ہے دودھ پی رہا ہوتا ہے اور سامنے گندی تصویروں کا نظارہ ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے یہ گندے اثرات اس کے ذہن میں اترتے ہیں جو 55 تک باقی رہتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں آج؟ اور ہم لوگ غفلت میں ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اولاد کی تربیت بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سے اس کا انتظام کیا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں بیٹا معین الدین یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تو جس میدان میں بھی قدم رکھتا ہے اللہ تجھے فتح دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل بات میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے فاتبعونی، میری اتباع کریں اور اگر میری اتباع کریں گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آگے اللہ نے خود اپنے غفور ہونے کو واضح کر دیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، کہ جو بھی اس کے در پر آتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔